بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے اور رمضان کا آخری عشرہ اب شروع ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ پرسوں شام سے رمضان کے عشر اخیرہ کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ آخری عشرہ یوں تو رمضان کا پورا مہینہ ہی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعامات کی بارش ہوتی ہے اپنے بندوں پر، اور اس کی رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برستی ہیں۔ لیکن آخری عشرہ یہ پورے رمضان کا عطر، اس کا نچوڑ، خلاصہ، یہ آخری عشرہ، آخری 10 دن یا 9 دن جتنے بھی نصیب ہوں۔ جیسا میں پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ دن تو ظاہری دیکھنے میں سب برابر، راتیں دیکھنے میں سب برابر، سورج اس میں بھی نکلتا ہے، اس میں بھی غروب ہوتا ہے، اندھیرا اس میں بھی ہوتا ہے، اس میں بھی ہوتا ہے، لیکن کسی خاص دن یا کسی خاص رات کو جب اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے یہ فرما دیتے ہیں کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے، میرے رحمت کی ہے، میرے انعامات کی ہے، تو وہ رات اور وہ دن دوسرے دنوں اور راتوں پر سبقت لے کر خدا جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ 10 دن جو آنے والے ہیں اور خاص طور سے اس کی 10 راتیں، یہ پورے رمضان کا عطر ہیں۔ اور اگر بالفرض ہم نے 18-19 دن جو ہیں، 20 دن وہ غفلتوں میں گزارے ہوں، اور فرض کرو کہ رمضان کی ساعتوں سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ اٹھا نہ پائے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ 10 دن دے رکھے ہیں کہ چلو اگر اب تک کچھ نہیں کیا تو ان 10 دنوں کے اندر میرے پاس آ جاؤ، ان 10 راتوں میں میرا قرب حاصل کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 10 دن بڑے عجیب رکھے ہیں، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ 10واں حصہ جو ہے رمضان کا، یہ عتق من النیران، آگ سے آزادی کا پروانہ لے کر آتا ہے۔ یہ اگر کوئی مومن ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اس عشرے کو گزارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ اس عشرے سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کی برکتوں اور رحمتوں سے صحیح معنی میں مستفید ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ موقع عطا فرما دے۔ کس طرح مستفید ہو آخری عشرے سے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی عشرے کے اندر وہ رات آنے والی ہے، شب قدر، لیلۃ القدر، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی کہ ہم نے یہ قرآن لیلۃ القدر میں اتارا، اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ یہ ہمارا اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ اور تمہاری محدود عقل اور سمجھ کے مطابق ہم اتنا کہہ دیتے ہیں کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کیا سمجھو گے تم اس کی حقیقت کو؟ اپنی اس محدود عقل سے، محدود سمجھ سے کیا سمجھ سکتے؟ لہذا تمہاری سمجھ میں لانے کا ایک جو آسان تمہاری سمجھ میں آ جائے اتنا بتا دیتے ہیں کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے،
1000 مہینے سے بھی بہتر. اور عربی میں جو لفظ استعمال فرمایا خیر، وہ معمولی بہتر کے لیے نہیں آتا، یعنی جیسے 19-20 کا فرق ہو، 20-21 کا فرق ہو، اس کے لیے نہیں کہتے خیر. بہت زیادہ، جب ایک چیز دوسری چیز سے بہت بہتر ہو تب کہتے ہیں خیر. تو خیر من الف شہر کے معنی 1000 مہینے سے بھی بہت بہتر. کتنی بہتر؟ کتنی بہتر تم سمجھ نہیں سکتے. لہذا تمہاری محدود عقل کے مطابق اتنا کہہ دیا ہم نے کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. وہ کتنی بہتر ہے تمہاری عقل میں پوری طرح آ نہیں سکتا. ارے بھائی، اس اللہ جل جلالہ کی عطا کی، اس کی نعمتوں کی آدمی اگر گنتی کرنا چاہے تو گنتی نہیں کر سکتا، گنتی ختم ہو جاتی ہے. اور گنتی کرنے کے جو مصنوعی طریقے ایجاد ہوئے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اتنی زیادہ ہے لیلۃ القدر. اللہ اکبر کبیرہ. تو جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ لیلۃ القدر اتنی عظیم الشان رات ہے، تو اب دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کس وقت ہوگی، بلکہ یہ بھی نہیں بتایا گیا تھا کون سے عشرے میں ہوگی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا. پتہ نہیں تھا نا کہ کون سی رات شب قدر ہوگی، تو مہینے کے کسی بھی دن میں ہو سکتی ہے. تو آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا کہ بہرحال کسی نہ کسی رات میں تو ہے، تو وہ رات اگر اعتکاف کی حالت میں گزر جائے گی تو انشاءاللہ اس میں عبادت میرے نام اعمال میں لکھی جائے گی. ایک عشرہ گزرا، دوسرا عشرہ گزرا، تو دوسرے عشرے کے وقت میں جب دوسرا عشرہ آیا، یعنی 10ویں تاریخ سے کی رات سے اور 20 کی صبح تک، تو 20 کی صبح کو عشرہ ختم ہو رہا تھا، تو بعض صحابہ کرام نے اپنا جو سامان تھا اعتکاف کا وہ گھر لے گئے، بھیج دیا کہ آج شام سے اٹھیں گے اعتکاف سے، کیونکہ ہر 10 دن کا اعتکاف کی نیت کی تھی، تو اٹھنے تھے. اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ دیکھو جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے 20 تاریخ تک کا، اور انہوں نے سامان بھیج دیا اپنا گھر واپسی کے لیے، میں کہتا ہوں واپس آ جائیں، اور جو اگلے 10 دن بھی اعتکاف کریں میرے ساتھ. اور وجہ یہ بتائی کہ اب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہوگی. پہلے یہ بات نہیں بتائی گئی تھی، اس واسطے اعتکاف دوسرے عشرے کا دن بھی چل رہا تھا، اور صحابہ کرام نے ختم بھی کر دیا تھا. 20 تاریخ کو اپنے سامان بھیج دیا تھا کہ گھر جائے. لیکن آپ نے اعلان فرما دیا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا لیلۃ القدر کی تلاش میں، اب وہ واپس آ جائیں، اور اب مجھے بتایا گیا ہے کہ عشرہ اخیرہ میں ہوگی. چنانچہ پھر صحابہ کرام آ گئے، اور پھر آپ نے اعتکاف کیا. پھر آئندہ سال سے ہر سال آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے رہے. لیکن یہ بتا دیا اس سے کہ دیکھو لیلۃ القدر اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اول تو آپ معصوم ہیں، کوئی غلطی ہو نہیں سکتی، اور اگر ہو بھی کوئی بھول چوک تو سب معاف ہے آپ کی، اگلی پچھلی. وہ بھی لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے پورے مہینے کا اعتکاف کر رہے ہیں. تو یہ اہمیت بندوں کے سامنے بتا دی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کے تحت کہ دیکھو جب سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس لیلۃ القدر کا ضرورت مند سمجھتے ہیں تو ہم اور تم کس شمار قدار میں. تو اتنی عظیم عظمت. پھر اور ایک قصہ
کہ یہ تو بتا دیا کیا کہ آخری عشرے میں ہوگی. پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ایک معین تاریخ بھی بتا دی گئی کہ فلاں تاریخ میں ہوگی. تو آسان ہو گیا معاملہ. 10 راتوں کے بجائے ایک رات متعین ہو گئی، فلاں رات میں شب قدر ہوگی. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ فرماتے ہیں کہ مجھے بتا دیا گیا تھا، میں بتانے کے لیے تم لوگوں کو آنا چاہ رہا تھا، بتانا چاہ رہا تھا کہ کون سی رات شب قدر ہے، لیکن میں دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. تو اس لڑائی کی بے برکتی سے وہ میرے ذہن سے نکل گئی کون سی رات، مجھے بھلا دی گئی. اب یہ عجیب معاملہ، ایک طرف بتایا بھی گیا اور پھر بلا بھی دیا گیا. بتا دیا گیا پہلے کہ بھلا رات ہوگی، لیکن بعد میں بلا دیا گیا. اصل مقصود تو یہی تھا کہ متعین نہ کی جائے، کسی رات کو متعین نہ کیا جائے، اصل مقصد تو یہی تھا. لیکن مسلمانوں پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کا باہمی جھگڑا اتنی بری چیز ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی تعین بنا دی. اتنی خطرناک چیز ہے یہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑا. قرآن و سنت کے احکام کو اگر دیکھا جائے تو جگہ جگہ یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑا نہ ہو. جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، فساد کو ختم کرنے کے لیے، باہمی شقاق کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح سے دیواریں باندھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جھگڑا نہ کرو. اور افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد، اس خواہش، اس تمنا، اس آرزو کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ذرا ذرا سی بات پر جھگڑے ہیں، ذرا ذرا سی بات کے اوپر تنازعات ہیں، ایک دوسرے کی عزت اتارنے، ایک دوسرے کو کی پگڑی اچھال دیں. جس کا موقع ملے، جس کی تحقیق کیے بغیر بھی پگڑی اچھال دی، عزت ختم کر دی، کسی کی بے عزتی کر دی، برا بھلا کہہ دیا، ڈانٹ ڈپٹ کر دی. اس کو معمولی بات سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات ہے. ارے یہ اتنی منحوس چیز ہے کہ اللہ نے لیلۃ القدر کی شناخت اس کی وجہ سے محو فرما دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک. ارے دیکھو، حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے. آپ لکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. کوئی قرآن کی آیت لکھ کر بھائی یاد کر لے، بھائی آج اتنا نازل ہوا، چلو اتنا یاد کر لوں. لکھنے کا سوال ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے معجزہ ایسا بنایا تھا، نہ لکھنے کا نہ پڑھنے کا. نازل ہوا اور یاد ہو گیا. اور یہاں تک کہ پورا قرآن یاد، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت، ایک ایک ہر چیز یاد. اس میں تو حافظے کا یہ عالم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا. اور لیلۃ القدر بھائی فلاں رات میں ہوگی، اتنی سی بات، سمجھے، اتنی سی بات، اور بھلا دی. اللہ تعالیٰ نے بھلا دی. کیا دکھایا کہ ارے نہ تمہارے حافظے میں کچھ رکھا ہے، نہ تمہاری صلاحیت میں کچھ رکھا ہے. جب تک ہم چاہتے ہیں یاد رہتا ہے تمہیں، جب ہم چاہتے ہیں بھول جاتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں. کوئی ناز نہ کرے اپنے حافظ ہونے پر، کوئی ناز نہ کرے اپنے عالم ہونے پر، کوئی ناز نہ کرے اس بات کے اوپر کہ میں نے اتنا بڑا علم میں نے حاصل کر لیا. ارے کچھ بھی نہیں. جب تک وہ چاہیں گے اس وقت تک رہے گا، اور جب وہ نہیں چاہیں گے تو سب صاف ورق کی طرح ہو جائے گا. کچھ پتہ نہیں چلے گا کیا ہے کیا نہیں.